اور جیسے میں نے قرآن شریف پڑھا بھی، تو قرآن شریف پڑھنے کے بعد جیسے لوگ باگ سب دعا مانگتے ہیں، تو دعا مانگنی چاہیے ثواب پہنچا کے. جیسے ثواب پہنچانے کو تو آپ نے جیسے ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا کہ جیسے بولتے ہیں اس کا ثواب ہمارے نبی کو پہنچے، پھر بزرگوں کو پہنچے، پھر والدین کو، اس طریقے سے. تو یہ درست ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. صبا ہے دہلی سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور پھر ایک طریقہ کار ہے ایصال ثواب کا جسے اختیار کیا جاتا ہے. میں بھی جب کسی زمانے میں ہم دیوبندی ہوا کرتے تھے تو اس طریقے سے قرآن پڑھ کے بخشا کیا کرتے تھے. بخشنا کیسے کہتے ہیں؟ مطلب ہم پہلے تو آپ نے قرآن کریم کا کچھ پڑھ لیا حصہ، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر 4 قل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں، پھر تمام انبیاء کو بخشتے ہیں، پھر اس کے بعد عبد القادر چاروں خلیفہ کو بخشتے ہیں، پھر صحابہ کو بخشتے ہیں، پھر عبد القادر جیلانی کو، امام ابو حنیفہ کو، فلاں پتہ نہیں ایک اچھی خاصی لمبی لسٹ ہے. اس سے گزر کر پھر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ اب اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ یہ جو قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کے والدین کو دے. تو شبانہ صبا یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ میں چونکہ اس طرز پر کرتا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملی، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے اس بارے میں جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہ یہ بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو، معذرت کے ساتھ جو عمل ثابت نہ ہو اس کو نہ کیا جائے، اسی میں عافیت ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. آپ کے یہاں، ہمارے یہاں برصغیر میں خاص طور پر یہ رائج ہے کہ کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کو ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اور اس کو اس طرز پر بخشتے ہیں. یہ بخشنا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو محدثین نقل کرتے، اور محدثین نے نقل نہیں کیا. کیوں نقل نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ اس طریقے سے، یہ بعد میں رائج ہوئے ہیں یہ سارے طریقے صبا. تو آپ اور آپ میرے ویورز جتنے بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جتنے بھی عمل وہ کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کی نواسیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کے جانثار صحابہ کا انتقال ہوا. کسی کے لیے بھی آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ انہیں قرآن کریم پڑھ کر بخشا ہو، بلکہ اس کے بالکل برعکس آپ کو اور ہمیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. عمل صالح، ایک تو وہ نیک کام جو اس نے کیا تھا وہ اس کو ملتا رہے گا، اس کا اجر، اس کا صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرے یہ کہ نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، اور تیسرا وہ کہ جو علم اس نے پہنچانے کا سبب بنا ہے، جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اجر ملتا رہے گا اور کرنے والوں کو بھی اجر ملتا رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ 3 تو ایسے وسیلے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ان کا ایصال ثواب تو پہنچتا رہتا ہے. یا آپ اگر چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے. لیکن قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنا، یہ یا 75,000 کچھ کلمہ ہوتا ہے وہ پڑھ کے ہم رکھا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ اعمال بدعت ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون